الحمد للہ نبیہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و غادینا و نبینا و مرشدنا و سندنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و امتہ الی یوم الدین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو اپنا سفر شروع کر چکا ہے اور تقریباً آج چھٹا رمضان ہے۔ یہ رمضان مبارک جو جس مقصد کے اللہ نے ہم کو عطا فرمایا تھا، اگر وہ مقصد ہم سے پورا ہو رہا ہے تو سمجھ لو ہم نے اللہ کے مہمان کی قدردانی کی ہے۔ اور اگر اللہ کا جو مقصد تھا، اللہ کا جو منشا تھا، وہ کیا منشا تھا اللہ کا؟ اللہ نے قرآن کریم میں خود بیان کیا اور یہ بتایا کہ یہ رمضان جو ہے، روزوں کا جو معاملہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، نفسانیت بھی ہے اور اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا تو روحانیت بھی ہے۔ نفسانیت اس کو بولتے آدمی خواہشات پہ چلے، اور روحانیت اس کو بولتے ہیں خواہشات ہی ختم کر لے، اور یہ دونوں کے بیچ کا راستہ ہے روحانیت۔ اسلام میں نہ نفسانیت ہے نہ روحانیت ہے، اسلام روحانیت کو سکھاتا ہے۔ روحانیت کیسے بنتی ہے اور روحانیت کے بننے سے کیا فائدے ملتے ہیں، اور اصل جوہر انسان کے اندر کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا۔ اور رمضان کے ساتھ اللہ نے ایک خاص چیز کو جوڑا ہے جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ نہ صرف قرآن کریم بلکہ جو آسمانی کتابیں ہیں تقریباً وہ رمضان کے مبارک مہینے میں چاہیے، اگرچہ کہ یہ مہینہ ہمارے لیے مبارک کیا گیا، مگر یہ رمضان یعنی عربی کے اعتبار سے جو مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ پہلے سے چلتے آ رہے ہیں، یہ پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ روزوں کا معاملہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کے اوپر اللہ نے فرض کیا، اور آدم سے شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ یہ کیوں رکھنے لگا ہے اللہ نے، اور اللہ کا کیا فائدہ ہے اس سے؟ اللہ قربانی مانگتے لیتے نہیں، اللہ جان مال مانگتے لیتے نہیں، اللہ بھوکے رکھتے اس سے کوئی فائدہ اللہ کو نہیں۔ پھر یہ کرنا کیوں چاہتے اللہ، کیا چاہتے اس سے؟ ہم سے ریاضت، مجاہدات، قربانی، صرف اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کے جذبے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری محبت میں کس قدر اپنا جان مال لٹا سکتا ہے، کس قدر میں نے جو بولا وہ کرتا ہے۔ اللہ کو صرف اطاعت چاہیے، اللہ کو صرف اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضامندی کا جذبہ چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے انسانیت کو احکامات دیتا ہے، اور ان احکامات کو جس نے فالو کر دیا اس سے اللہ راضی ہو کر وہ ہمیشہ کا اس کے لیے ٹھکانہ، بہترین ٹھکانہ اللہ نے رکھ دیا۔ تو اس میں سے ایک چیز ہے روزے، جس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، دن بھر بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، خواہشات سے دور رکھنا، اور رات ہوتے ہی بھی سب کی اجازت دے دینا، یہ اللہ کا کیا فائدہ ہے اس سے؟ مگر ایک بات ہے، اللہ جانتے ہیں کہ اس کی روحانیت کیسی طاقتور بنے گی۔ اس لیے دیکھو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ کیا مطلب اس سے؟ سرکار کا مقام انسانیت میں نہ بلکہ ساری مخلوق میں سب سے اونچا مقام۔ آپ کو ظاہری اعتبار سے اللہ نے آپ کو جو طاقتور بنایا،
اور ظاہری اعتبار سے ان اعمال کے ذریعے سے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اس دنیا میں جو تشریف لائی ہے، پہلے سے آپ کا مقام طے شدہ ہے، اللہ نے آپ کو سب سے اونچا مقام دیا، مگر آپ کی روحانیت کو پاورفل بنانے کے لیے یہ اللہ کے انتظامات۔ کیا انتظامات ہیں؟ کیا فرما رہے؟ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ کون ہے 2 ذبیح؟ یہ ذبح کیوں ہوئے اور یہ ذبح ہونے سے کیا ملا؟ ایک اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم پہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آدمی سب سے زیادہ اپنے جان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جان مانگتے، اللہ مال مانگتے، اللہ دیگر چیزیں مانگتے تاکہ ہمارا فائدہ ہو۔ اللہ کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے۔ ہمارا جسم بھی بنتا ہے اس سے، مگر جسم کی اہمیت اللہ کے پاس نہیں ہے جتنی اللہ کے اندر جو روح ہے اس کی اہمیت اللہ کے پاس ہے۔ انسانیت کے اندر جو چیز ہے وہ روح ہے، جسم ایک ڈھانچہ ہے، قالب ہے، ایک حد تک ساتھ ہے یہ، اور اس کے بعد فنا ہے۔ ایک روح ہے جو فنا نہیں ہے، جب اللہ نے پیدا کر دیا اب چلتے رہ گئے، بعد میں اللہ اسی شکل میں کھڑا کرے، اللہ کا مرضی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانا تھا، اس سے پہلے کتنا بڑا قربانی اللہ نے لی۔ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی، ان کے نسل میں جانا تھا۔ حالانکہ اسماعیل علیہ السلام نے جب نکاح کیا تھا، یہ واقعے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے دور رہتے تھے۔ نکاح کرنے کے بعد ہوا یہ مسئلہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی ملاقات کے لیے گئے، جا کر دیکھا کہ گھر کے اندر ایک مستورات ہے، آپ نے سلام کیا اس سے، انہوں نے پردے کے اندر جواب دیا، کہنے لگے اسماعیل کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ باہر گئے۔ کہنے لگے اچھا کیا حال چال ہے تمہارا؟ کہاں کچھ نہ پوچھو، تنگستی ہے، حالات بہت پریشان کن ہے، ایسا ہے ویسا ہے، شکایتیں شروع کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل جب آئے تو ان سے کہنا اپنی چوکٹ بدل دو۔ جی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے خوشبو محسوس کیا، کوئی بزرگوار شخصیت آئی تھی یہاں پر۔ کہنے لگے ہاں کوئی آئے تھے پردے کے باہر سے، انہوں نے بات چیت کی ہے، مگر انہوں نے ایک بات بولی کہ چوکٹ بدل دو۔ کہاں تم سے کچھ بات چیت ہوئی؟ کہاں تم نے کیا بتایا؟ کہاں میں نے ایسا ایسا اپنے حالات سنائے۔ کہنے لگے میرے والد تھے، وہ کہہ رہے تھے وہ تم کو طلاق دے کر ختم کر دو۔ چوکٹ بدل دو مطلب تم کو ہٹا دو۔ بولے میں نے کیا قصور ہے؟ کہاں تم نے شکایتیں شروع کر دی، اور جو شکایتیں کرے اس کی نسل میں نور نبوت نہیں پیدا ہو سکتا، سرکار کی شخصیت مبارک نہیں پیدا ہو سکتا۔ بس اس کو طلاق کر کے دوسری سے شادی کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چند دن کے بعد ملاقات کے لیے گئے، پھر اسماعیل موجود نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے ہونے کی وجہ سے ابراہیم نے سلام کلام کیا، وہی بات چیت ہوئی، وہی خیر خیریت پوچھی گئی، مگر وہ جو مستورات تھی اندر اسماعیل علیہ السلام کی بیوی، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں رکھ رہا ہے، اور اللہ جیسے رکھے ہم حال میں خوش ہے، اور کیا ہی چاہیے ہم کو۔ جب اللہ کی شکر گزاری کے کلمات اسماعیل حضرت ابراہیم نے سنا تو کہاں جب اسماعیل ہے تو ان سے کہنا کہ اپنی چوکٹ کی حفاظت کرو، بس یہ کہہ کے چلے گئے۔ بعد میں جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے وہی واقعہ ہوا، اسماعیل علیہ السلام پہچان لیے، کہہ لے کیا بات چیت ہوئی؟ کہا ایسی ایسی بات ہوئی، اور ایسی ایک نصیحت کر کے کہا، انہوں نے کہا کہ تمہاری حفاظت کرو۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ تم اچھی بیوی وفادار ہو، تمہارے نسل کے اندر کوئی بڑے انسان پیدا ہو گئے، اور اللہ نے پیدا کیا انہی کی نسل میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر دیکھو قربانی کی شکل کتنی بڑی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ یہ ختم نہیں ہوا تھا کہ سرکار کا نور نبوت چلتے 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 جب سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں آیا تو اس وقت عبداللہ کے جو والد تھے عبد المطلب نے ایک قسم کھائی تھی کہ اگر یہاں سے زمزم کا کنواں نکل جائے گا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی دوں گا۔ کوئی کس کی؟ کہ جب آپس میں یہ کیا گیا کس کی دی جائے؟ ان کو 10 بیٹے تھے عبد المطلب کی، سب سے چھوٹے بیٹے تھے عبداللہ۔ ابھی دنیا میں سرکار آئے نہیں، عبداللہ بھی چھوٹے تھے۔ اگر معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات کو قبول کر دیا، زمزم کا کنواں نکل گیا، اب قربانی دینا تو کس کی؟ تو پہلے کام کیا جاتا تھا، وہ جوے کی شکل کا کام کیا جاتا تھا، فال نکالے جاتے تھے۔ بہرحال فال وال تو نکالا نہیں گیا، مگر اس انداز سے کام ایسے کیا گیا جس میں دیکھا گیا کس بچے کی قربانی اللہ کو مطلوب ہے، جس کو ہم قرآن دادی کہتے ہیں۔ قرآن دادی حضرت عبداللہ کا نام نکل رہا ہے 1 بار 2 بار 3 بار، اور عبد المطلب مصر تھے کہ میں نے جب اللہ سے قسم کھا، ہمارے تمہارے جیسے قسمیں تھوڑی کھاتے تھے، اور جب قسم کھا لیتے تو بہت زیادہ اس کی وفا کرتے تھے۔ عرب کے اندر ایک خاص بات ہے، عرب دشمنی اور دوستی بہت اچھے سے نبھاتے ہیں،
مہمان نوازی بھی اور دشمنی بھی. بہر عبداللہ کا نام نکلا اور آخر کار عبداللہ کا معاملہ یہ طے ہوا کہ آپ ذبح کیا جائے. کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے مانگ لیا تو قربانی ذبح کرنے کے لیے جب لے کر گیا تو رونے دھونے والے آ گئے، نانیال آ گئے، سب آ گئے. وہاں کے ایک آدمی کو بیچ میں ڈالا گیا، اس نے کہا کہ ایک کام کرو، اس کے بجائے تم خود دیکھ دے دو اس کی. یہ دیکھ کس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان کے بدلے میں ایک جانور دے دو، دو دے دو. کہنے لگے ٹھیک ہے. ہوتے 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 حضرت عبداللہ ہی کا نام نکل رہا تھا. ایک اونٹ، دو اونٹ، یہاں تک کہ 100 اونٹ جب مکمل ہو گئے پھر عبداللہ کا نام نہیں نکلا، اونٹ کا نام نکلا. پھر 100 اونٹ ذبح کیے گئے، عبداللہ وہاں سے بچے. انہی کی نسل میں سرکار تشریف لائے. اب سرکار کی روحانیت دیکھو. آپ نے صرف چاند کی طرف ایسا اشارہ کیا تھا، اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، قیامت قریب آ گئی. آپ نے اشارہ کیا تھا سورج کی طرف، ایسا سورج لوٹ کر آ گیا. آپ نے زمین کی طرف اشارہ کیا تو درخت چل کر آنے لگے. یعنی کائنات کی ساری چیزیں مسخر ہو گئی آپ کی. یہ آپ کی روحانی طاقتیں تھیں. ابھی روحانی طاقت کی برکت سے آپ عرش الہی تک پہنچے اپنے جسم کے ساتھ. جسم ہلکا ہو گیا تھا آپ کا، اور روح اتنی طاقتور ہو گئی تھی، ذات خداوندی کے سامنے لے جا کر ٹھہرا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں جو ذات خداوندی کے سامنے ٹھہری ہو سوائے سرکار کی. اور وہاں بات چیت ہوئی اور اللہ کا فاوحی الی عبدہ ما اوحی. تو یہ جو اعمال ہیں، روزہ ہو، نماز ہو، دیگر اعمال، یہ جسم کو بنانے کی نہیں ہے. اگرچہ کہ سائنسدانوں نے اس کے اندر فوائد لکھے، اسے جسم سنورتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہے، حسن نکھار پیدا ہوتا ہے، اچھائیاں پیدا ہوتی ہے. مگر اصل چیز دین اسلام جو چاہتا ہے وہ ظاہری شکل نہیں، باطنی چیز کو مانتا ہے. باطن کی ہیبت بنتی ہے، باطن کا رعب بنتا ہے. باطن کی کیفیت جب بن جاتی تو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور روم اور ایران کانپ رہے تھے، جبکہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا انہوں نے. تو میرے دوستو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے آیا، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے رکھ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے. کس قدر خطرناک بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم کو معلوم ہے رمضان میں اللہ نے کیا رکھا؟ ایک روزہ چھوٹ جاتا کسی کا، موت تک بھی روزے رکھیں گا تو اس روزے کی برابری نہیں کر سکتا. مطلب جو اس روزے میں اس کو دینا تھا خدا کو، اب قیامت تک یعنی موت تک وہ چیز نہیں مل سکتی اس کو. گیا وقت ہاتھ آتا نہیں. تو یہ اللہ کا نظام صرف روزے کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ نہیں ہے. زکوٰۃ ہم یہ سال نہیں دے تو آئندہ سال دے سکتے، حج اس سال نہیں کیے زندگی لے تو آئندہ سال کر سکتے. روزے کے لیے کیوں ہے؟ کیا خاص بات ہوگی؟ اندازہ لگاؤ. جب آدمی روزے میں رہتا ہے، پیٹ خالی رہتا ہے، پیاس لگی ہوئی رہتی ہے، تو اللہ سے تعلق قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی دعائیں ایسی ہوتی ہے روزے داری. اور میں جانتا ہوں محنت کرنے والے محنت کرتے، گاڑا لگانے والے کرنے والے یہ بہت نڈھال ہو جاتے ہیں. ارے بہت اچھا موقع ہے، نڈھال ہو کر اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا لو اپنے لیے اور امت کے لیے، خصوصاً اس ملکوں کے لیے. اس ملکوں میں کیا حالت پیدا ہو رہی ہے ہم کو معلوم نہیں. ہم ابھی رمضان کے روزوں میں اور قرآن کی تراویح میں الحمدللہ، مگر دنیا ایک نئی سازش کر رہی ہے. خصوصاً ہمارے ملکوں میں اس وقت ہمارے روزے داروں کی دعا ضروری ہے. وہ بھی وہ روزے دار میرے جیسے نہیں. میں تو کیا صبح یہاں پڑھا، نماز پڑھا، قرآن پڑھا، گیا گھر میں سو گیا، یہاں آیا، میرا کوئی روزہ نہیں ہے. خاص بات محنت کرنے والوں کا روزہ اصل روزہ ہے. مگر افسوسناک بات یہ ایسا گولڈن چانس، محنت کرنے والے محنت کے خدشے سے، ڈر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے. ارے اس وقت ایسا وقت ہے جب آدمی نڈھال ہو جاتا، کمزور ہو جاتا، پیاس کی شدت ایسی لگ جاتی ہے کہ زبان باہر نکل جاتی ہے، آنکھیں خشک ہو جاتی ہے اور سو کر پڑ جاتا. اس وقت ہاتھ اٹھا اپنے لیے اور امت کے لیے. بہت گولڈن چانس ہے. دیکھ لو اللہ کی مدد کیسی آتی ہے. جیسے بدرین کو آئی، احد والوں کو آئی، حنین کو آئی، صحابہ اور اہل اللہ کو آئی. اللہ کی قسم روزے داروں کے ساتھ ایسی مدد آئے گی. مگر کب؟ جب یہ پوری طریقے سے نڈھال ہو جاتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت گولڈن چانس ہے جو محنت مجاہدہ کرتے، تجارت کرتے، رات دن محنت کرتے. مگر افسوسناک بات کیا، دیکھو ایک بات یاد رکھو، 100، 50، 1000، 2000 کے لیے آدمی پانی پیاس شدت برداشت کرتا، دھوپ برداشت کرتا، سب برداشت کرتا، اللہ کے لیے نہیں کر رہا. کتنی خطرناک بات ہے. ایک تو یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ بے وفائی، دوسرے یہ ہوا کہ گولڈن چانس ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بن سکتا کیا اور کوئی آگے کر سکتا کیا؟ جب بہت زیادہ ہم کمزور ہو جائے، ہمارے پیروں میں پیر اٹکنے لگے، اس وقت تو اس کو دیکھو، اس وقت تو انہیں دیکھتا ہے، کہتے ہاں اب تو میرے کام کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رات کو سمجھ نصیب فرمائے. روزے کی قدر اور قرآن کریم کی تلاوت، خاص طور پہ یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا ہے. قرآن کے پڑھنے والوں کے قبروں سے خوشبوئیں آتی. ایسے 5 افراد آئے تاریخ میں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے. ہم سمجھے ہی نہیں اس کو، نہ رمضان کو سمجھے، نہ قرآن کو سمجھے، نہ دین اسلام کے اعمال کو سمجھے. اعمال اسلام
اتنا پاورفل ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. اس کو فالو تو کر کے دیکھو, اپنی زندگی میں داخل کر کے دیکھو ہم کیسے طاقتور ہو گئے. ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. اللہ کہہ رہے تم ہی سر بلند رہو گے, مگر کب؟ یہ ڈھانچے نہیں, یہ ڈھانچے صرف تصویر ہے, ان کے اندر جان ہونا, جان کہے کی تعلق مع اللہ کی, جان کہے کی قرآن کی تلاوت کی, جان کہے کی دین اسلام کی, یہ جان ہے اصل. یہ جب پیدا ہو جاتی تو ایک مسلمان پورے علاقے میں بھاری ہو سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا ان کے ساتھ نصیب فرمائے.